یہ ہمارے ملک پاکستان کے ساتھ ہی آذربائیجان کا علاقہ ہے۔ یہاں پہ آذربائیجان کے اندر ایک بہت ہی گہرا اندھا کنواں تھا، اس کے ارد گرد ایک قوم آباد تھی۔ رس عربی کے اندر پرانے کنویں کو کہتے ہیں، بہت پرانا کنواں تھا آذربائیجان کے اندر، اس کے ارد گرد ایک قوم آباد تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی طرف حضرت ابراہیم زردشت علیہ السلام، ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے ہیں، وہ نہیں ایک اور ابراہیم تھے زردشت، یہ بھی اللہ کے نبی تھے، ان کو مابعوث فرمایا اس قوم کی طرف۔ اللہ کے نبی نے بہت تبلیغ کی، ان کو بہت سمجھایا، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لایا سوائے ایک بندے کے۔ ایک حبشی غلام تھا کالا سا، اس نبی علیہ السلام کا صرف اس ایک بندے نے کلمہ پڑھا۔ دیکھیں کہ نبی ہے تو صرف امتی صرف ایک ہی ہے۔ اب اس قوم نے تنگ آ کے اپنے نبی کو اس کنویں کے اندر ڈال دیا۔ اب اس غلام کا جذبہ دیکھیں، بیچارہ غریب تھا، یہ جنگل میں جاتا، وہاں لکڑیاں کاٹتا، آ کے شہر میں بیچتا، بیچ کے ہوٹل سے کھانا لیتا، کھانا لا کے پھر وہ کنویں کے اندر کھانا ڈالتا تاکہ میرا نبی کھانا کھا لے۔ تو کئی دنوں تک یوں کرتا کہ نبی علیہ السلام کنویں کے اندر ہے، اب یہ نکال بھی نہیں سکتا تھا بیچارہ، ساری قوم ایک طرف تھی۔ تو جب قوم کو پتہ چلا کہ یہ اب نبی کو کھانا دیتا ہے تو اس کی وجہ سے نبی زندہ ہے کنویں کے اندر، تو اس ساری قوم نے مل کے کنویں کو پتھروں سے بھر دیا اور نبی کو زندہ کنویں کے اندر ہی دفن کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا اس قوم کے اوپر عذاب آیا۔ اب وہ صرف حبشی غلام ایک ہی امتی تھا اس نبی کا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے جنت کے اندر جو شخص جائے گا وہ کالا لڑکا ہوگا، یعنی وہ حبشی سب سے پہلے جنت کے اندر وہ داخل کیا جائے گا۔ یعنی کہ اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندہ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، بندے کا کام ہوتا ہے کوشش کرنا، ہمارا کام ہے لگے رہنا کسی کام کے پیچھے، کوشش کرنا۔ ہدایت دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، یار میں اپنے بچوں کو حرام بھی نہیں کھلاتا، تو میں کوئی غلط کام بھی نہیں کرتا، پھر بھی پتہ نہیں میری اولاد کیوں نہیں مانتی۔ تو اچھوں سے بد اور بد سے اچھے، تو یہ اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ تو اب یہ دیکھیں، نبی علیہ السلام کو ہدایت کی اللہ نے بھیجا، پوری قوم میں سے کسی نے کلمہ نہیں پڑھا، صرف ایک بندے نے کلمہ پڑھا، ایک کو ہدایت ملی۔ تو ہدایت اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینی ہے، کوشش کرنا یہ بندے کا کام ہے، ہدایت اللہ نے دینی ہے۔ اللہ جب چاہے تو صرف نبی سے ایک بندے کو ہدایت دے، اور چاہے تو ایک چھوٹے سے لڑکے سے اللہ پورے ملک کو ہدایت عطا فرما دے۔ 30ویں پارے کے اندر تذکرہ ہے ایک چھوٹے سے ولی کا، ایک چھوٹا سا لڑکا ہے، پورا ملک اس کی وجہ سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ ایک بادشاہ کے پاس ایک بہت بڑا جادوگر رہتا تھا، جب وہ بوڑھا ہو گیا، اس کی آخری عمر وقت آ گیا اس کے مرنے کا، اس نے بادشاہ کو کہا کہ ایسا نہ ہو کہ میرا علم ساتھ ہی چلا جائے، تم اس طرح کرو، کوئی بندوبست کرو، ذہین ترین کوئی فتین لڑکا تلاش کرو جس کو میں اپنا علم منتقل کر سکوں۔ تو بادشاہ نے ملک کے اندر اعلان کروایا، ایک ذہین لڑکے کا بندوبست کر لیا گیا۔ اب بادشاہ نے وہ جادوگر کے پاس لڑکے کو بھیجا، اب وہ جادوگر اس کو علم سکھانے لگ گیا۔ اب ہر بندے کو یہی کوشش کرنی چاہیے، اس کے پاس جو ہنر ہو، اس کے پاس جو بھی کاریگری ہو، جو بھی فن ہو، اس کو کوئی نہ کوئی اپنا نیب بنانا چاہیے، وہ منتقل کرنا چاہیے۔ صرف اپنے ساتھ بعض لوگ اس کو راز ہی لے کے مر جاتے ہیں کہ کسی کو یہ میرا ہنر، یہ فلاں جو میرا تجربہ ہے کسی کے پاس منتقل نہ ہو جائے، کسی کو پتہ نہ چلے، بلکہ اپنے پیچھے جو ہے اپنا نیب چھوڑنا چاہیے، اپنا تجربہ منتقل کرنا چاہیے۔ علم جتنا خرچ کرو اتنا پھیلتا ہے۔ تو جادوگر نے اس لڑکے کو اپنا جادو سکھانا شروع کر دیا۔ اب جس راستے سے وہ لڑکا آتا تھا، راستے کے اندر ایک اللہ کے ولی کا ڈیرا بھی تھا، ایک اللہ کے ولی کا وہاں آستانہ تھا، وہاں راستے کے اندر دعا سلام ہوگی۔ اب وہ لڑکا اللہ کے ولی کے پاس بھی بیٹھتا، اب ایک ہی وقت کے اندر کالا علم بھی سیکھ رہا تھا، ایک ہی وقت کے اندر نوری علم بھی سیکھ رہا تھا۔ لڑکا ذہنی ٹینشن میں تھا، پریشان تھا کہ پتہ نہیں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، باتیں اس کی بھی بڑی میٹھے سچی ہیں اور اس کا علم بھی بڑا کمال والا ہے، بڑے بڑے کرتب کرشمے اور بڑا جادو ہے اس کے اندر۔ وہ پریشان تھا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، کون درست ہے کون غلط ہے۔ اب وہ ٹائم بچا کے اللہ کے ولی کو بھی وقت دیتا، جادوگر کے پاس بھی جاتا، اب کبھی گھر آتے ہوئے لیٹ ہو جاتا، کبھی بادشاہ کے دربار میں لیٹ پہنچتا۔ جب بادشاہ کے دربار میں لیٹ پہنچتا تو بہانہ لگاتا گھر والوں نے لیٹ کر دیا۔ تو کبھی جاتے ہوئے اللہ کے ولی کو ٹائم دیتا، ماں کے پاس گھر پہنچتا تو ماں کو کہتا بادشاہ نے لیٹ کروا دیا۔ یوں دونوں طرف سے مار کھاتا، گھر لیٹ پہنچتا تو ماں مارتی، ادھر لیٹ پہنچتا تو وہ جادوگر مارتا۔
اب دونوں طرف سے تکلیف بھی اٹھاتا، ساتھ ساتھ نور علم بھی حاصل کر رہا تھا۔ تو اب یہ کشمکش میں الجھن میں تھا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ ایک دن جا رہا تھا راستے کے اندر جہاں سے یہ بھی گزرتا تھا، بہت سے مسافر کھڑے تھے، ایک گھاٹی تھی، ایک چھوٹا سا راستہ تھا وہاں سے گزرنے کا۔ اب مسافر بھی کھڑے تھے، یہ بھی جا کے رک گیا، دیکھا کہ آگے ایک شیر بیٹھا ہوا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ شیر نے راستہ روکا ہوا ہے، لوگ پریشان ہیں، مسافر ڈرتے آگے نہیں جاتے کہ اگر شیر کو چھیڑیں تو کہیں حملہ نہ کر دے، اور اگر نہ چھیڑیں تو پھر راستہ نہیں ملتا۔ تو یہ پریشانی بنی ہوئی تھی۔ اب اس نے ایک چھوٹی سی کنکری اٹھائی، حدیث پاک کے اندر آتا ہے اس نے کہا یا اللہ، اگر یہ تیرا اللہ کا نیک بندہ یہ ولی سچا ہے تو پھر اس کنکری کے ساتھ اس شیر کو ہلاک کر دے اور ہمارا راستہ کھول دے، اور اگر وہ سچا ہے تو پھر اس کنکری سے شیر کو کچھ بھی نہ ہو۔ اس نے کنکری اٹھائی، اس اللہ کے ولی کی نسبت رکھ کے اس کنکری کو مارا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیر کو ہلاک کر دیا۔ انہوں نے شیر کو پیچھے کھینچا، راستہ کھل گیا اور سارے مسافر گزر گئے۔ یعنی اللہ کے ولی کی نسبت سے بہت بڑے بڑے کام ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے پیار بھی بڑا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بے ادبی گستاخی بھی برداشت نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں کہ فقیر راستے کے اندر جا رہا تھا، بارش ہو رہی تھی، ایک حلوائی کی دکان سے گزرا، وہ فقیر کو اس نے گرم گرم دودھ کا پیالہ دے دیا کہ بیچارہ بارش کے اندر بھیگتا ہوا جا رہا ہے، تو ٹھٹرتا ہے، سردی ہے، دودھ کا پیالہ دے دیا۔ تھوڑا سا آگے گیا، کیچڑ لگا ہوا تھا جوتی کو، تو ایک ناچنے والی کا وہ حجرہ تھا، تو جب وہ سامنے باہر بیٹھی تھی وہاں سے گزرا تو جوتی کے چھینٹے اس کے اوپر کیچڑ پڑا۔ اب اس کے دلال نے جب دیکھا تو فقیر کو آ کے 2-3 چپیڑ رسید کر دی۔ تو اب وہ فقیر بڑا پریشان بیچارہ کہ مالک تیری قدرت ہے، کہیں مار پڑواتا ہے، کہیں دودھ کے پیالے پلواتا ہے، کہیں مار کھلواتا ہے، کہیں دودھ پلاتا ہے۔ تو تھوڑا سا آگے گیا تو ایک زوردار چیخ کی آواز آئی، دیکھا کہ وہ دلال جس نے اس کو چپیڑیں ماری تھی فقیر کو، وہ پوڑیوں کے اوپر چڑھ رہا تھا، نیچے گرا، گردن ٹوٹی اور مر گیا۔ اس عورت نے، ناچنے والے نے کہا کہ تو نے بد دعا دی ہے، یہ تیری وجہ سے ہلاک ہو۔ اس نے کہا نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ تیرے دلال تیرا دوست تھا، اس کو غصہ آیا، اس نے مجھے مارا، میرے یار کو غصہ آیا، اس نے اس کو مار دیا۔ تو اب یہ اللہ والوں کی نسبت یہ بڑا معنی رکھتی ہے۔ اس نے کہا یا اللہ، یہ کنکری ہے، اگر یہ اللہ والا سچا ہے تو پھر اس کنکری سے اس درندے کو ہلاک کر دے۔ کنکری ماری اور شیر مر گیا۔ تو اب وہ گھر آیا، اب اس نے آ کے اللہ کے ولی کو یہ سارا واقعہ بتایا۔ اس نے کہا کہ اس طرح ہو۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے جس مرتبے پہ پہنچانا تھا پہنچا دیا، اب یہ تو راز کی بات، میرا پتہ کسی کو نہ بتانا، اب تو جتنی منزلیں طے کرنی تھی ساری طے کر گیا، اب تجھ سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے کام لے گا۔ اب ہوا یوں کہ وہ چھوٹا سا بچہ تھا، اس کے اندر اتنی تاثیر، اتنی روحانی طاقت آ گئی تھی، اب اللہ پہ ایمان اتنا پختہ ہو گیا تھا، اللہ کے ولی سے نسبت رکھنے کی وجہ سے ایسا کامل ولایت کے درجے پہ پہنچ گیا تھا کہ وہ کسی نبینے کو بھی ہاتھ پھیرتا تھا، اس کی آنکھوں میں بھی روشنی آ جاتی تھی۔ بڑے بڑے مریض لا علاج وہ درست کرتا تھا۔ پہنچتی بادشاہ کے دربار میں بات پہنچی، وہاں بادشاہ کے دربار کے اندر ایک نبینہ تھا، اس نے کہا کہ یہ تحفے تحائف لے لے، مجھے شفا دے دے۔ اس نے کہا میں نہیں شفا دیتا، میرا اللہ شفا دیتا ہے۔ اس نے کہا کہ تو میرے رب کا کلمہ پڑھ، ایمان لے آ تو تو شفا یاب ہو جائے گا۔ اب وہ بادشاہ کے دربار کا جو وزیر تھا اس نے کلمہ پڑھا، اس نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، لڑکے نے، وہ بھی اس کی آنکھوں میں بھی روشنی آ گئی۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تو کس طرح ٹھیک ہوگا؟ اس نے کہا کہ ایک لڑکا ہے، وہ اپنے رب کا نام لیتا ہے تو جتنا بھی جیسا بھی مریض ہو لا علاج وہ تندرست کر دیتا ہے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ میرے ہوتے ہوئے رب کون ہو گیا؟ رب تو میں ہوں۔ اس نے اس کو بلایا لڑکے کو، اس نے کہا کہ کس رب کو مانتا ہے؟ اس نے کہا وہ میرا رب ہے، ایک ذات جو ساری کائنات کا نظام چلاتا ہے۔ اس نے لڑکے کو مارا، لڑکے نے اب اللہ کے ولی کا پتہ بتا دیا، کہا اس سے میں نے یہ علم سیکھا ہے۔ بادشاہ بڑا حیران تھا، علم اس کو کیا سکھاتے تھے اور یہ سیکھ کیا گیا، اس کو سکھاتے کیا تھے، اب یہ بن کیا گیا۔ اب اللہ کے ولی کا پتہ بتایا، اللہ کے ولی کو پکڑا گیا، اس کو کہا کہ اپنا دین چھوڑ۔ اللہ کے ولی نے کہا کہ میں نہیں چھوڑوں گا۔ اب اللہ کے ولی کے سر کے اوپر آرا رکھا گیا اور بیچ میں سے چیر کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اب بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلایا جس کی آنکھوں کے اندر روشنی آئی تھی، جو نبینہ تھا، اس کو کہا کہ تو بھی یہ دین اسلام سے منہ موڑ۔ اس نے کہا کہ نہیں، اب میں دین اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے اوپر بھی آرا چلایا گیا، اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اب بادشاہ نے کہا اس لڑکے کو پکڑو، پہاڑ کی چوٹی پہ لے جا کے اوپر سے گیرو، اتنی زور سے گیرو کو اس کا کوئی جوڑ جو ہے باقی سے سلامت نہ بچے، اس کے اتنے ٹکڑے ہوں کہ زندہ ہی نہ بچے۔ تو اس کے کارندے پہاڑ کی چوٹی پہ لے گئے۔ جب اوپر جا کے پہنچے، یا اللہ یہ جو مجھے گیرنے آیا تو ان سب کو ہلاک کر دے۔ اس نے دعا مانگی لڑکے نے،
تو پہاڑ کے اوپر زلزلہ آیا، وہ سارے لڑکتے ہوئے نیچے آئے، کسی کی گردن ٹوٹی، کسی کا دماغ پھٹا، سارے کے سارے مر گئے۔ وہ صحیح سلامت پھر بادشاہ کے دربار کے اندر آئے، کہا تجھے کس نے بچایا؟ کہا مجھے میرے اللہ نے بچایا ہے۔ تو بادشاہ نے پھر اپنے فوجی بھیجے، کہا اس طرح کرو، اس کو سمندر کے اندر لے جاؤ، جہاں سب سے زیادہ گہرائی ہو وہاں جا کے اس کو ڈبو دو پانی کے اندر۔ اب کشتی پہ بٹھایا لڑکے کو ان آدمیوں نے، اس کے سپاہیوں نے۔ اب سمندر کے بیچ میں لے جا کے جب وہ گرانے لگے تو پھر لڑکے نے دعا مانگی، اے اللہ یہ جو مجھے ڈبونے آئے تو ان کو ڈبو دے۔ تو اب کشتی کے اندر ہچکولے آئے، سارے لڑک کے اندر سمندر کے اندر گرے، سارے وہ ڈوب گئے، ہلاک ہو گئے۔ لڑکا صحیح سلامت پھر واپس آ گیا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے پھر وہ لڑکا بادشاہ کے دربار کے اندر کھڑا گیا، کہا تجھے کس نے بچایا؟ کہا مجھے میرے اللہ نے بچایا ہے۔ تو کہا مجھے کوئی نہیں مار سکتا، میں اپنے رب کے نام کے ساتھ ہی زندہ رہتا ہوں، اپنے رب کے نام کے ساتھ ہی مرتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے مارنے کا ایک ہی طریقہ ہے، میں رب کا کوئی نام لے تو پھر ہی میں مر سکتا ہوں۔ یعنی اللہ سے ایسی کامل محبت تھی، ایسی لو لگی تھی اللہ تعالیٰ کی، تو ایسا قرب تھا اللہ کا اس لڑکے کو۔ اب بادشاہ نے کہا کہ اس کو ایک کھجور کے تنے کے ساتھ باندھو اور اس کے رب کا نام، جس کا یہ کلمہ پڑھتا ہے، اس رب کا نام لے کے اس کو تیر مارو۔ اب ساری دنیا، پورا ملک اکٹھا تھا، ہجوم اکٹھا تھا کہ یہ وہ نوجوان لڑکا ہے جس سے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، بڑی بڑی کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے، اب اس کا آخری ٹائم ہے، اب اس کی موت دیکھنے کے لیے پورا ملک جمع تھا۔ تو تیر نکال کے ترکش سے وہ کھجور کے تنے کے ساتھ اس کو لٹکایا ہوا تھا، کہا بسم اللہ رب الغلام، جس رب کا یہ غلام ہے اس رب کے نام سے۔ یہ تب تیر چلایا تو کن پٹی پہ جا کے لگا، تو کن پٹی میں پیوست ہوا، خون کے فوارے نکلے۔ اس نے اپنی کن پٹی پہ ہاتھ رکھا، کلمہ پڑھا۔ تو جب یہ دنیا نے یہ منظر دیکھا کہ یہ اللہ کے نام کے ساتھ یہ لڑکا مرا ہے، اس کو بسیار کوشش کی، یہ نہیں مار سکے اس کو، تو جتنی دنیا تھی ساری کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ تو سارا ملک کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اب وہ ایک نبی ہے، اس کا صرف ایک امتی ہے، اور ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ایک چھوٹے سے لڑکے سے پورے ملک کو ہدایت عطا فرما دے۔ ہمارے بابا غریب نواز جو داتا صاحب کے قدموں میں 6 ماہ بیٹھتے رہے ہیں، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کرا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ذریعے چاہے کام لے لے، جس کے ذریعے چاہے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دے۔ ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، کوشش کرنا بندے کا کام ہے۔ بندے کو کوشش کرتے رہنا چاہیے، اپنی اولاد کو نرمی سے، پیار سے، سختی سے، گرمی سے سمجھاتے رہنا چاہیے، کوشش نہیں چھوڑنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا جو ہم نے سنا، اللہ تعالیٰ یاد رکھنے کی